الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا فانی عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، اللہ رب العزت کا لامتناہی احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. بہت سارے ہمارے عزیز دوست احباب رشتہ دار جاننے والوں میں ایسے ہوئے ہیں کہ پچھلے سال تو ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال اب وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے. بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو گیا. اس پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یہ کام ہے. اور اسی طریقے سے شکر کے ساتھ ساتھ اس کی قدردانی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنی زیادہ اس کی قدر کی جائے، جتنا زیادہ اس میں اہتمام کیا جائے، یہ اتنا ہی کم ہوگا. ہمارے ذہنوں میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان آ گیا اور یہ دن میں روزہ رکھ لیا، رات میں تراویح پڑھ لی اور یہ رمضان کا حق ادا ہو گیا. کیونکہ بڑی دو عبادات ہیں اس کے اندر. ایک بڑی عبادت تو روزے کی ہے جو دن کے وقت ہوتی ہے، اور ایک بڑی عبادت رات کے وقت ہے جو تراویح کی صورت میں ہوتی ہے. ہم نے بھی یہی ذہن بنا لیا کہ شاید رمضان نام ہے تراویح کا اور رمضان نام ہے روزہ رکھنے کا. در حقیقت ایسا نہیں. یہ تو فرائض ہیں، ضروری چیزیں ہیں جو کرنی ہیں. رمضان کا ہمارے ساتھ جو مطالبہ ہے، ہم سے جو رمضان مطالبہ کرتا ہے، وہ اس چیز کا نہیں کرتا کہ آپ نے صرف روزہ رکھ لیا اور نمازیں پڑھ لی اور رات کو تراویح پڑھ لی، بس اس کے بعد بات ختم ہو گئی. رمضان کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے
انسان اس مقصد کی طرف واپس لوٹ گئے. اصل مقصد انسان کی تخلیق کا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا اور دنیا میں آنے کے بعد اس نے اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو ادا کیا اور وہ دنیا سے چلا گیا. چھوٹا تھا تو کھیلتا کودتا رہا, تھوڑا سا بڑا ہوا تو پڑھنے میں لگ گیا, اس سے بڑا ہوا تو نوکری کی تلاش میں لگ گیا, نوکری مل گئی تو شادی ہو گئی, شادی ہو گئی تو پھر پہلے ماں باپ کی ذمہ داریاں, شادی کے بعد بیوی بچوں کی ذمہ داریاں, اور اسی محنت اور کوشش میں لگا رہا اور آخر میں مر گیا. یہ مقصد نہیں ہے. اصل مقصد کی طرف رمضان ہمیں بلاتا ہے کہ وہ 11 مہینے وہ دنیا میں لگے رہے, دنیا کے رنگینیوں میں گم ہو گئے, اپنے اصل مقصد کی طرف نہیں آئے. تو یہ رمضان آ کے ہمیں یاد کراتا ہے کہ اصل مقصد یہ نہیں کچھ اور تھا. اس اصل مقصد کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جو احباب عربی گرامر سے تعلق واسطہ رکھتے ہیں تو ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا انہیں کہ جہاں پر ما اور الا آ جائے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مطلب یہ کہ صرف اور صرف اور کوئی مقصد نہیں تھا, اور کوئی ارادہ نہیں تھا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اس میں ما اور الا دونوں کا استعمال ہے کہ صرف اور صرف انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور کوئی مقصد نہیں. اب دنیا میں لگ کر, دنیا کے کام کاج میں لگ کر, کاروبار میں لگ کر, گھر کی مصروفیات, خاندان کی مصروفیات اور دیگر مصروفیات کے اندر لگ کر انسان اپنے اصل مقصد کو بھول بیٹھا کہ مجھے بنایا کیوں گیا تھا, مجھے دنیا میں بھیجا کیوں گیا تھا, میری تخلیق کا مقصد کیا ہے, یہ بھول گیا. تو اللہ رب العزت نے یہ مہینہ رکھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں, اور اس مہینے میں ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ اپنی تخلیق کے مقصد کی طرف واپس آ جائیں. اور ایک بات یاد رکھیے, جس چیز کو بنایا جاتا ہے, جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے, اگر اس سے وہ مقصد حاصل نہ ہو تو وہ چیز بیکار ہوتی ہے. جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو بیکار ہے. بنانے والے کی نظر میں بھی اس کی کوئی حیثیت اور حکم نہیں ہے, اور اگر وہ اس مقصد میں صحیح استعمال ہو رہی ہے, جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کو, تو بنانے والے کی نظر میں بھی اس کی وقت بڑھ جاتی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. اگر انسان اس مقصد میں لگا ہوا ہے اور انسان سے وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو اللہ کی نظر میں اس انسان کی وقت بہت بڑھ جائے گی. اور اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا, جس مقصد کے لیے بنایا ہے, عبادت کے لیے بنایا ہے, وہ نہیں حاصل ہو رہا, اطاعت کے لیے بنایا ہے, وہ نہیں حاصل ہو رہا, تو اللہ کی نظر میں بھی اس انسان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں. وہ دنیا کے اعتبار سے جتنا بڑا مرضی بندہ بنا ہو جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں قدر و منزلت اگر ہے کسی کی وہ متقی کی ہے. جو جتنا زیادہ متقی ہے اللہ کی نظر میں اتنا زیادہ معزز ہے. اور تقویٰ کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے, اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو دے دینا, بس یہ تقویٰ ہے. اللہ کے احکامات کی مکمل طور پر اطاعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر, اور جیسا صحابہ نے بتایا اس انداز میں, بس یہ اللہ کی اطاعت, یہ تقویٰ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو سب سے زیادہ معزز ہوگا, جو میری نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہوگا, جس کی قدر و منزلت سب سے زیادہ ہوگی, وہ متقی ہوگا. اور پھر ایک اور چیز لوگوں کے ذہنوں میں جو آتی ہے کہ اللہ نے انسان کو اور جنوں کو اپنی تخلیق کے لیے بنایا, اپنی عبادت کے لیے بنایا.
ہمارے جو روشن ذہن کے لوگ ہیں اعتراض اس بات پہ بھی کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ عبادت کے لیے تو اللہ کے فرشتے بھی ہیں، اور علماء فرماتے ہیں 18,000 مخلوقات اللہ نے بنائی اور ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ دنیا میں زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تو پھر انسان کو الگ سے اس مقصد کے لیے بنایا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیا چکر ہے؟ کیا فرشتے کافی نہیں تھے اور مخلوقات کافی نہیں تھے اللہ کی عبادت کرتی؟ جو روشن ذہن کے لوگ ہیں آج وہ اعتراض کرتے ہیں اس بات کے اوپر۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو عبادت کے لیے بنایا اور جو اللہ کے فرشتے عبادت کر رہے ہیں، ان کی عبادت میں اور فرشتوں کی عبادت میں زمین آسمان میں فرق ہے۔ جو فرشتوں کی عبادت ہے، فرشتے چاہ کر بھی اگر یہ چاہیں ارادہ کر لیں کہ ہمیں عبادت نہیں کرنی، وہ نہیں کر سکتے اس طرح، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ فرشتے یہ ارادہ کر لیں کہ آج سے کوئی عبادت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے آج سے ہم، تو یہ نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ نافرمانی کا خیال بھی ان کے دل سے نہیں گزرتا، کیونکہ اللہ نے ان کی تخلیق ایسی کی نہیں ہے، ان کے اندر نافرمانی کا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، تو وہ جتنی مرضی عبادت کرتے رہیں اس کی وہ قدر و منزلت نہیں ہو سکتی جو ایک انسان کی عبادت ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے نافرمانی کا مادہ رکھا ہے، گناہ کا مادہ رکھا ہے، اور اس گناہ کی جو کشش ہے انسان کی وہ بھی کوئی ڈھلی چھپی نہیں ہے۔ اب جب گناہ سامنے آ گیا اور انسان کا اختیار بھی ہے وہ کرنے کے اوپر، اس کے اوپر قادر بھی ہے انسان کہ وہ گناہ کرے، اس کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتا، تو اللہ کے یہاں اس عبادت کی بڑی قدر ہے۔ فرشتے جتنی مرضی عبادت کرتے ہیں، فرشتے جنت میں نہیں جائیں گے، بات یاد رکھیں۔ اللہ نے جنت کو فرشتوں کے لیے بنایا ہی نہیں، کوئی فرشتہ جنت میں نہیں جائے گا، نہ جنت فرشتوں کے لیے بنی ہے۔ ان کی جتنی مرضی عبادت ہو جائے، اس عبادت کے بلبوتے پہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہاں، عبادت کے بلبوتے پہ جنت میں جائے گا تو انسان جائے گا۔ اب ایک آدمی ہے، دیکھ نہیں سکتا، نظر اس کی نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ جی میں نے ساری زندگی کبھی بد نظری نہیں کی، ساری زندگی کبھی بد نظری، کبھی فلم نہیں دیکھی، کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ساری زندگی گزر گئی۔ ایک یہ شخص ہے، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے نظر دی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت اور طاقت اس کے اندر ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ الحمدللہ میں نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کسی غیر محرم کے اوپر میری نظر نہیں پڑی۔ تو کیا ان دونوں کا دعویٰ برابر کا ہے؟ دونوں کے بارے میں انسان کہہ سکتا ہے آپ کو بڑے باحکمت اور باکمال انسان ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ وہ پہلے شخص کو تو یہ کہا جائے گا بھائی آپ کے اندر تو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی بد نظری نہیں کی؟ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، آپ کی تو نظر ہی کوئی نہیں ہے، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور دوسرے شخص کو یہ کہا جائے گا ہاں بھی آپ باحکمت اور باکمال ہیں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے تھے، دیکھنے کی طاقت اور صلاحیت اللہ نے دی تھی آپ کو، لیکن اس کے باوجود جب کوئی غیر محرم سامنے آیا، ایسی جگہ پہ نظر پڑی جہاں پر اللہ نے منع کیا تھا نظر ڈالنے سے، وہاں پہ آپ نے اپنی نظروں کو جھکایا، یہ باحکمت اور باکمال لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو فرشتے جو محنت کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو ماننے میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کر سکے، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو ان کی عبادت میں اور انسان کی عبادت میں جو اللہ کی نافرمانی کرنے پر اختیار رکھتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے یہاں بڑا طرف ہے۔
یہی وجہ تھی جب انسان کو اللہ نے بنایا فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ کیوں بنا رہے ہیں کہ دنیا میں جا کر فساد کریں، خون خرابہ کریں، لڑائی جھگڑا کریں، کیونکہ وہ فرشتے میں نے دیکھ چکے تھے کہ جنات کو جب اللہ نے خلافت دی تھی، اپنا خلیفہ جنات کو بنایا تھا، تو کیا ہوا؟ دھنگا فساد کیا، لڑائی جھگڑے کیے، قتل و غارت کی، اللہ نے سب کا صفایا کر دیا۔ تو ان چیزیں دیکھ چکے تھے، وہ فرشتے اس نظریے سے، اس سوچ سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے جنوں کو بنایا، انہوں نے کیا حال کیا دنیا میں جا کر، فساد برپا کر دیا، اب آپ حضرت انسان کو بنا رہے ہیں اور یہ بھی وہی کام کرے گا جا کے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تم دیکھو کہ ایک وقت آئے گا کہ سخت گرمی کی حالت میں کمرے کے اندر انسان بالکل اکیلا ہے اور شدید پیاس لگی ہوئی ہے، فریج میں گرم پانی بھی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اسے، اگر وہ اندر پانی پی بھی لے کسی کو نہیں پتا چلے گا، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں یہ ہوگا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے خوف اور ڈر سے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کی محبت کی تلاش میں وہ پانی نہیں پیوں گا اور وہی پانی نہیں پیتا۔ تو تم دیکھو کہ آئے گا کہ ایسی اطاعت کریں گے اور پھر اللہ رب العزت کے اوپر فخر کریں گے۔ اللہ نے تو حضرت انسان کو اس مقصد کے لیے بنایا کہ وہ اللہ کی اطاعت میں لگے گا، اللہ کی فرمانبرداری میں لگے گا۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ میں کرنے کیا لگا ہوں، بنانے کس کو لگا ہوں، اور اس کے بنانے کے بعد اس کو جن انعامات سے اور جن اعزازات سے نوازوں گا اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا اگر وہ میری اطاعت میں لگا رہا۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کر دیا، جس سے یہاں تک بات نہیں چھوڑی اللہ نے۔ پھر اللہ نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے، جس کو کہا تھا ایک قدم اور آگے بڑھ کے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے تو ہمیں بنایا، بنانے کے بعد ہمیں خرید لیا۔ ہم سب جو بیٹھے ہیں بکا ہوا مال ہے، اللہ نے تو ہمیں خرید لیا ہے اور خریدا بھی جنت کے بدلے میں۔ اور پھر خریدنے کے بعد ہماری جانیں خرید لی۔ اب جب خریدا ہوا مال ہوتا ہے تو اس کی اپنی کوئی حیثیت اور حکومت نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں ہوتی، اس کے اپنے اختیار میں پھر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب خریدنے کے بعد اللہ نے ہمیں ہماری جانیں لوٹا دی، کہا بھی ہم تمہارے اوپر اور احسان کر رہے ہیں، ہم تمہیں واپس تمہاری جانیں لوٹا رہے ہیں، اور لوٹانے کے بعد تم جو مرضی کرو، بس یہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو اور کچھ جو ہم نے احکامات لاگو کیے وہ کر لیا کرو، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارو۔ کتنا بڑا احسان اللہ کا ہونا تو یہ چاہیے تھا، جس مقصد کے لیے بنایا ہے اللہ رب العزت اگر یہ کہہ دیتے اور یہ حکم دے دیتے کہ ساری زندگی سجدے سے سر نہیں اٹھانا، کوئی کمائی کا کام نہیں کرنا، کوئی اپنے جسم کی راحت کا سامان نہیں کرنا، اور کوئی مقصد تمہارا تھا نہیں، کیونکہ تمہارا مقصد عبادت تھا، عبادت نہیں لگے وہ 24 گھنٹے، تو اتنا بھی ظلم نہ ہوتا، این انصاف تھا۔ لیکن تو اللہ کا احسان ہو گیا، اللہ کا کرم اور فضل ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں خریدا جنت کے بدلے میں، بولی لگا دی، خرید لیا ہمیں، خریدنے کے بعد جانے واپس لوٹا دی، جیسے زندگی گزارنا چاہتے ہو گزارو، اور تھوڑی سی پابندی لگا دی، تھوڑی سی، وہ کیا ہے 5 وقت کی نماز ہے اور کچھ احکامات ہیں جو مان لو، بس باقی جیسے چاہتے ہو زندگی گزارو۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف عبادت تھا، اور پھر عبادت اللہ کے یہاں بہت کام والی ہے تب کہ جب انسان کا اختیار ہو گناہ کے اوپر، انسان قادر ہو گناہ کرنے کے اوپر، اور پھر وہ اپنے آپ کو بچا لے، تو پھر اللہ کے اس کی بڑی قدر ہونا چاہیے۔ اور انسان کے اندر اللہ نے وعدہ رکھا ہے گناہ کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے مقابلے میں ایک فتنہ اور فساد کے اندر مبتلا کیے جا رہے تھے، کیا ہوا؟ زلیخا نے دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام گناہ کی طرف،
اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوا، داعیہ پیدا ہوا، خیال آیا اس کا، اور اس خیال آنے کے بعد فرمایا معاذ اللہ، کیونکہ میں تو اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ آپ اس گناہ سے میری حفاظت فرما دیجیے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں جی تو بڑی غلط بات ہے، ایک نبی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دل کے اندر داعیہ پیدا ہو گیا گناہ کا، ایک خیال آ گیا۔ بھائی اگر خیال نہ آتا، خیال نہ آتا تو کوئی کمال تھا حضرت یوسف علیہ السلام، کوئی کمال نہیں تھا، اگر خیال ہی پیدا نہیں ہوا، داعیہ ہی پیدا نہیں ہوا، سوچ بھی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال نہیں ہے۔ جیسے فرشتوں کا اپنی عبادت کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، داعیہ ہی پیدا نہیں ہوتا، جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کمال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ تھا کہ داعیہ پیدا ہوا، اور پھر اللہ کا خیال ہے فوراً فرمایا معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ میری حفاظت فرمائے اس فتنے سے، اور اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، تو کمال یہ تھا۔ آج ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر بھی کمال کب آئے گا کہ گناہ سامنے ہے، داعیہ پیدا ہوا ہے، قادر ہے وہ گناہ کرنے کے اوپر، اور اس کے باوجود نہیں کرتے، تب بات کریں گے، کیونکہ اللہ نے جذبہ رکھا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ دعاؤں سے نہیں ہوگا، یہ دعاؤں سے نہیں ہوگا، بس مولوی صاحب دعا کریں نماز پڑھ لیا ہمارے لیے، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ کے ہمارے لیے دعا کر لیے گا، پھر دعاؤں سے آپ میری دعا سے ہو کے تو مسجد نہیں آ جائیں گے، تو آپ یہ بھی دعا نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمیں کھانے پینے کی حاجت نہ، ہمارا پیٹ بھر جائے، یہ دعا تو کبھی کسی نے کہا کہ یہ دعا کر دیا کریں، ہم آج پورا دن کھانا نہیں کھائیں گے، مہینہ پورا کھانا نہیں کھائیں گے، آپ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر جائے، یہ تو دعا کبھی کسی نے کہا سر، کوئی کہتے کہ میں نے کہا تھا کہ اس طرح کی دعا کرنے، کوئی بیٹھے بیٹھے محنت مزدوری کے بغیر میرا گھر بڑا اچھا بن جائے، میری گاڑی بڑی اچھی ہو جائے، میری دنیاوی زندگی بڑی اچھی ہو جائے، ایسی دعا تو کبھی کسی کا، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بڑی صاحب پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مولوی صاحب کو یہ بھی سمجھا نا کہ ہم خود اٹھ کے نماز پڑھنے آئیں گے تو بات بنے گی، دعا سے کچھ نہیں ہوتا، تو بھائی محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، اس راحت اور چین اور سکون کو چھوڑ کے کچھ دیر کے مسجد میں آنا پڑے گا، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگانا پڑے گا۔ اگر گناہ کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، گناہ کا داعیہ پیدا نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، پھر تو انسان فرشتہ بن جائے۔ جب داعیہ پیدا ہو رہا ہے، اس داعیہ پیدا ہونے کے بعد اس کو دبا کے اللہ کی اطاعت کے اندر لگے گا، اللہ نے اس کے اوپر اجر رکھا ہے، وہ تو فرشتے جنت میں جائیں گے، عبادت کر رہے ہیں، داعیہ نہیں ہے، اس لیے یہ تو پیدا ہوگا، گناہ کی طرف میدان ہوگا، کشش رکھی ہے اللہ نے گناہ کے اندر، انسان جائے گا، انسان فوراً کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف، عبادت کی طرف ذرا دھیمے دھیمے آتے ہیں، آہستہ آہستہ آتا ہے، لیکن گناہ کی طرف فوراً جاتا ہے۔ تو اللہ نے کشش رکھی ہے، وہ اسی لیے رکھی ہے کہ اب وہ فرشتوں کے سامنے کہیں گے کہ دیکھو اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، گناہ کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن اب یہ میری محبت کے اندر اور میرے خوف اور ڈر سے اس کو دبا ہے اور میری اطاعت میں آ رہا ہے، اس لیے میں نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اس رمضان کا مطالبہ بھی ہم سے یہ ہے کہ جو 11 مہینے غفلت میں گزر گئے، جو 11 مہینے لاپرواہی میں گزر گئے، جو 11 مہینے دنیا کے اندر دھنس گئے، اب واپس آ جاؤ، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اب عبادت کی طرف واپس لوٹاؤ اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کی اطاعت کے اندر لے آؤ۔ اس حوالے سے چلو اس کو ایک بات سمجھ لیں، یہ اوپر والے حال سے خاص طور پہ جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں سے ایک منٹ تشریف رکھیں، بڑی عجیب سی بات کرتی ہے، بتا بات کر اور لوگ کھڑے ہو جائیں، تو جو اندر داخل ہونے کی جگہ ہے لوگ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے جگہ کافی خالی ہوتی ہے۔ بہت دفعہ اوپر کے جو ساتھی ہو کہتے ہیں کہ ہمیں پھر واپس جانا پڑ جاتا ہے، یہ نماز ہماری خراب ہوتی ہے، باہر پڑھنی پڑ جاتی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ پہلے جو اندر کی سائڈ ہے مسجد کی اس کو پہلے پور کر دیا کرے، پہلے وہ پور ہو جائے، اس کے بعد پھر دروازے کی طرف آہستہ آہستہ آتے جائیں پرویش۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کی نماز کے حوالے سے بھی بات ذہن میں رکھیں کہ بچوں کو یا تو ایک سائڈ پہ کر دیا کریں، ٹھیک ہے، یا اپنے ساتھ کھڑا کریں،
ٹھیک ہے، یا پھر یہ نیچے کی جگہ پہ تو کیونکہ کمرہ بنا ہوا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے تو کمرے میں شفٹ کر دیں، بچوں کو شور نہیں کرنا بچوں کو. یہ بڑے قیمتی بچے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. یہ بچے جب اپنے گھروں سے آتے ہیں تو اللہ بن کے عمر کتنا پیار آتا ہے. یہ کھیل کود کی عمر ہے ان کی، یہ ٹی وی سے اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں، یہ اپنا کھیل چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، یہ بہن کی رونقیں چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں. ہم تو اس عمر میں تو مسجد میں ہی آنا ہے. ایک بڑی عمر کا بندہ وہ کیا کرے گا؟ مسجد نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جو مسجد میں جانا ہے، گھر والے برداشت نہیں کر رہے، باہر والے منہ نہیں لگا رہے، لیکن مسجد بن جاتی ہے. گھر میں بھی شکر ہے بابا گیا مسجد چلا گئے، ابا گیا مسجد، ہمیں تھوڑے سے سپورٹ کر دیا. تو یہ بچے جو ہوتے ہیں ان کا خیال کریں ان کو. اور پھر عجیب سی بات ہے کہ آپ بچے ہوئے کر کے کیوں بلا لیں؟ اس کو بیٹا کر کے بلائیں، اس کو پیار سے بلائیں، اس کو کوئی انسیت ہو آپ سے. یعنی کہ بچہ بڑے بڑے کے بھاگ جائے. آپ علیہ السلام کی ساری زندگی کے اندر کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے کسی بچے کو سختی سے ڈانٹا ہو. ہاں ایک ہوتی ہے کہ بد اخلاقی بچہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اخلاق سے گری ہوئی بات کر رہا ہے، یا کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو بہت ہی غیر مہذب ہے، اس میں تھوڑا سا ہلکا پھلکا وہ بھی اتنا ڈانٹے جتنے اس کی پسلی ہے اور جتنا اس نے جرم کیا ہے. لیکن ہاتھ سے مارنا، اس کو برے طریقے سے بولانا، وہی کی تو کہیں پہ بھی جا بالکل غلط ہے. اور یہ مصیبت ہر جگہ پہ آپ کو ملے گی. اسکولوں میں چلے جائیں، مدارس میں چلے جائیں، گلی محلے میں چلے جائیں، وہی کر کے بولانا، نام سے بولائیں، اس کا نام ہے، نام نہیں آتا، بیٹا کر کے بولائیں، بھائی کر کے بولائیں، ٹھیک ہے، چچا ماموں کر کے بولائیں، تو اچھے طریقے سے ادب طریقے سے بلائیں. ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. سنتے ہیں.